السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے غور سے سنیں اور دل میں آمین ضرور بولیں۔ انشاءاللہ یہ دعا سن کے آپ سب کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ دعا شروع کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب مسلمانوں کے لیے اسپیشل دعا۔ یا اللہ، آج دوسری طاق رات ہے۔ یا اللہ، آج اس مبارک رات کے بابرکت لمحات میں ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم گنہگار ہیں میرے اللہ، تیرے سامنے شرمندگی کے ساتھ اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ پاک، آج کی اس بابرکت رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، کرم کر دے۔ اے اللہ، رحم کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو گناہوں کی وجہ سے جو زنگ لگ گیا ہے اسے صاف کر دے۔ اے اللہ، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما اور ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صبر و استقامت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حسد، بغض اور کینے سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما اور ہمیں عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ہم نے جانے انجانے میں کیے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے وہ گناہ بھی معاف کر دے جو ہم نے چھپ کر کیے ہیں اور جو سب کے سامنے کیے ہیں۔ اے رب، ہماری نافرمانیوں کو درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما اور ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ فرمانا۔ یا اللہ پاک، یہ مبارک مہینہ ہم پر اپنی برکتیں نازل کرنے آیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت ہمیں نصیب فرما۔ اس کے روزے، اس کی عبادت، اس کی تراویح، اس کی سحری، اس کی افطاری میں ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ یا اللہ پاک، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ، جو بھی تجھ سے اپنی حاجات مانگ رہے ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما اور جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی عطا فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض آسانی سے ادا کرا دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو رشتوں کی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں دین اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سایہ نصیب فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہماری دلوں میں نرمی پیدا کر دے، ہمیں حسد، بغض اور کینہ سے پاک کر دے، ہمیں تقوی نصیب فرما، ہمیں صدقہ و خیرات کرنے والا بنا
ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے والا بنا، ہمیں خدمت خلق کے لیے چن لے اللہ پاک، ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اتحاد اور یگانگت عطا فرما، اور ہمیں فرقہ واریت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں آپس میں محبت اور اپنائیت عطا فرما۔ یا اللہ ہر مظلوم کی مدد فرما، انہیں ظلم و ستم سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرما۔ اس رات کو ہمیں غفلت میں گزارنے سے بچا، ہمارے تمام گناہ بخش دے۔ جس بھلائی کا سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے، ہم سب کو بھی وہ بھلائیاں عطا فرما، اور جس چیز کے شر سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے پناہ مانگی ہے، ہم سب کو بھی ان چیزوں کے شر سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو ذکر میں لگا دے۔ اے اللہ پاک ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر رکھ، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، ہمیں وہ عمل کرنے والا بنا جو تجھے پسند ہو۔ اے اللہ ہمیں آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھنا۔ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان میں فرمانا، ہمیں قیامت کے دن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو جنت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمانا، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جو تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہے، اور ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جس سے تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں ناتوا ہوں، میں کمزور ہوں، لیکن تیرے در پر حاضر ہوں۔ میرے گناہ میرے سر پر پہاڑوں کی مانند کھڑے ہیں، میری نافرمانیاں میرے دل پر بوجھ بنی ہوئی ہیں، میرے نیک اعمال تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، میرا وجود تیرے سامنے بے حیثیت ہے، میرا دل ٹوٹا ہوا ہے، میرے آنسو بہ رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ یا اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ یا اللہ ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں؟ اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، اگر تو نے ہماری دعائیں نہیں سنی، اگر تو نے ہمارے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا، اگر تو نے ہم سب کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، تو ہی بتا ہم کہاں جائیں؟ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، ہم کس کا در کھٹکھٹائیں گے؟ اللہ ہمارا سب کچھ تو ہی ہے۔ اے میرے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا جو ہماری مدد کرے، جو ہمارے دل کا حال سنے، کوئی نہیں ہے جو ہماری آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے، کوئی نہیں ہے جو ہمارا دکھ بانٹے، کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، مگر تو ہے اللہ، تو ہر شے پہ قادر ہے، اور مجھ کو اللہ ہی کافی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ
مجھے بس تیری رضا چاہیے۔ اللہ پاک تو ہمارے قریب ہے، تو ہمارے دل کی ہر بات جانتا ہے، تو ہمارے حال سے واقف ہے، تو ہماری بے بسی دیکھ رہا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارا دامن خالی نہ چھوڑنا۔ یا اللہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ ہماری روح کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ ہمارے دل کی صفائی کے لیے آیا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں وہ آنسو عطا کر دے جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں وہ سجدہ عطا کر دے جو ہمیں تجھ سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہمیں وہ رات نصیب کر دے جس میں تو ہماری بخشش کا فیصلہ کر دے۔ یا اللہ ہمارا نام جہنمیوں میں نہیں بلکہ جنتیوں پہ لکھ دے۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے بوجھ ہلکے کر دے، ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے میرے اللہ۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے۔ اللہ کل امت مسلمہ کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارے دل کی تکلیفیں ختم کر دے، ہمارے آنسوؤں کو خوشیوں میں بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ جو بہن بھائی تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں ان سب کو عطا کر، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو بے بس ہیں انہیں سہارا دے، جو مقروض ہیں انہیں کے قرض عطا کر۔ یا اللہ جو تنہا ہے انہیں اپنا قرب عطا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی ہمت دے، ہمیں بے حیائی کے کاموں سے بچا، ہمیں سیدھے اور سچے راستے پر چلا، ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر، ہمیں قرآن کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنائے، ہمیں نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر برائی سے پاک کر دے، ہمارے گھروں میں سکون اور برکت دے دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں برسا دے، ہمارے والدین پر اپنی رحمتیں اور برکتیں برسا، ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں پر اپنی رحمتیں برسا۔ یا اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے لیے ہو، ایسا دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے لبریز ہو، ایسی زبان عطا فرما جو سچ بولے، ایسی سوچ عطا فرما جو صرف تجھ پر یقین رکھے، ایسا ایمان عطا فرما جو کبھی کمزور نہ ہو۔ یا اللہ ہم سب کو حج کی باسعادت حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہم سب کا رب ہے، تو اللہ ہے، اب تو ہم سب کو عطا کر دے۔ ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم تیرے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے تجھ سے مانگتے ہیں۔
صرف تیرے آگے، تیرے بھروسے، تیرے یقین پر یا اللہ اب تو ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، ہم نے اپنے دل کھول دیے، اب تو اپنی رحمت سے بھر دے یا اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ، تو قبول کر لے یا اللہ، ہم سب کی دعائیں قبول کر لے یا اللہ، قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔